اور اس کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے، آپ کا جو وہ ہے، مجھے نہیں لگتا آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے سردار الیاس صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ آ کر سردار الیاس صاحب اس کی کرائیٹیریا کیا ہے، اس کو اس سے پہلے کون جانتا تھا؟ عمران خان صاحب کی جو بھی ہے، اس نے کوئی جو رکھا ہے اس کے سر پر، وہ ہم سب جانتے ہیں. اگر ہم اس بارے میں بات کریں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم سری نگر میں آ کر اب اس کے خلاف احتجاج کریں؟ نہیں، دس از ڈسگسٹنگ اور اس کو چاہیے کہ وہ آ کر معافی نامہ مانگے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو خیال ہونا چاہیے سر، ان کو خیال ہونا چاہیے کہ وہ کن کو خوش کر رہے ہیں. وہی جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہمیں یاد ہے فیاض الحسن چوہان نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا. ان کی شکلوں پر ان کو تانا دیا تھا، ان کے کرتوتوں پر ان کو تانا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ کی شکلیں، یہ اس نے کسی خاص آدمی کو نہیں کہا تھا، اس نے اس پوسٹ کو کہا تھا جس پر یہ آدمی بیٹھا ہے. اور وہ اس لیے نہیں کہتا، یہ انہی کرتوتوں کی وجہ سے، ورنہ اس نے قوم کے شکلیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، قوم کے کرتوت بھی بہت اچھے ہیں. ہم نے ہندوستان کا مقابلہ کیا، پوری قوم نے، آزاد کشمیر اس آر پار نے اس ہندوستان کا مقابلہ کیا. 30 سال سے ہم مقابلہ کرتے آئے ہیں، جس کے سامنے پاکستان آرمی 30 دن بھی نہیں ٹک سکی. ان کے پتلونیں ابھی بھی ادھر ہی ہیں، ابھی بھی ڈھاکہ کی گلیوں اور چوراہوں پر لٹکی ہوئی ہیں پتلونیں. تو مجھے لگتا ہے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. میں آپ کو بڑا عزت کرتا ہوں، بڑی قدر کرتا ہوں. آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور تنویر الیاس صاحب کو معافی نامے کے لیے راضی کرنا چاہیے. قوم کے سامنے معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. جہاں یہ امریکہ اور پتہ نہیں کس کس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہاں اگر یہ قوم کے سامنے ایک دفعہ کہے نہیں غلطی ہو گئی ہے. دیکھیں، غلطی جب ہوئی تھی آدم سے، اس نے رجوع کیا، وہ بزرگ اور برتر ہو گیا. جبکہ شیطان نے کیا، وہ تو رسوا ہو گیا. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم سب غلطی کرتے ہیں. میں آپ سے دست بدست ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ تھینک یو سو مچ سردار کیم صاحب کو بھائی. پیغام پہنچا دیجیے. تھینک یو. اچھا، معافی چاہتا ہوں جی، کیم بھائی، یو آر اختتام کی طرف بریکنگ. بڑھ رہے ہیں ہم. وی بائی ہیو دا ویری وے، شارٹ ٹائم، بہت کم وقت رہ گیا ہے. جی آپ بات کر لیں. میں صرف ایک بات بتانا چاہتی ہوں عرفان صاحب کو، ڈاکٹر عرفان کو. میرے کزن ہے، وہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں کر رہا #، شٹ اپ تنویر الیاس. تو میں ان کو بتا دوں، میں نے اوپر ٹیپو بھائی کی ٹویٹ بھی پن کر دیا. وہ انفیکٹ خود ہو کے حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ وائی دس ٹرینڈ، ٹویٹر ٹرینڈ از ٹرینڈنگ ان پاکستان #، شٹ اپ تنویر الیاس. کیا کر دیا تنویر بھائی نے. تو آپ دیکھ لیجئے، ایک بندہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کو نہیں پتا تھا. یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، میں نے بھائی کو لنک بھی بھیجا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ٹرینڈ کر رہا ہے. اینی ویز ویل کوئکلی موو ٹو ادر اسپیکرز جو ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں جنہوں نے. جی واحد بھائی، اوور ٹو یو. جی محمود کشمیر صاحب جلدی سے بات کر لیں آپ. بہت شکریہ جناب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اشرف ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں عارف شاہد صاحب کی قبر گیا تھا. تو کیا میں نے غلط کیا تھا عارف شاہد صاحب کی قبر پر جا کے؟ وہ ریاست جموں کشمیر کا ایک لیڈر تھا، اپنا کا چیئرمین تھا، جس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی آلموسٹ ساری پارٹیاں موجود تھی، اور اس کو لیڈ کر رہا تھا. اور میں ان کی قبر پر گیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں گیا تھا وہاں پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ ہندوستان انڈیا لگائی ہوئی ہے، آپ کو تو حق ہی نہیں پہنچتا اس طرح کی بات کرنے کا، جو کہ آپ خود پاکستان کی ایجنٹی کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے گود میں بیٹھے ہوئے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ہندوستان کے جو بات کرتے ہیں کہ جی فلاں ہندوستان کا ایجنڈا، فلاں ہندوستان کا ایجنڈا ہے؟ یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. پہلے آپ درست لین پر آئیں، آزادی کی بات کریں، پاکستان کی انڈیا کے قبضے کے خلاف بات کریں، تو پھر آپ بات کریں جی فلاں انڈیا کا ایجنڈا ہے، فلاں پاکستان کا ایجنڈا ہے. لہذا اس سے پرہیز کیا جائے، اور ریاست کے لوگ جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ساجد صاحب آپ جلدی سے بات کریں. محمود صاحب کو اجازت میں ہو میں صرف میں عرفان صاحب میں آپ کو موقع دوں گا آخر میں. ساجد صاحب آخری مقرر ہیں. جی جی تھینک یو واحد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کا ٹاپک ہے، اگر ہم ٹاپک پہ ہی اسٹک رہے ہیں تو وہ جو اہم بات ہے، یہ کوئی جے کے ایل ایف پہ آپ کوئی اور سپیس رکھ لیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے رول پہ کوئی اور سپیس رکھ لیں. اس وقت جو ٹاپک ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. میں آپ کو تھوڑی سی سچویشن بتا دوں. یہ ٹوٹلی جو ہے وہ اس وقت ڈریگ کر کے تو باقی ایشوز پہ لے جانا چاہتے ہیں. ایشو کیا تھا بنیادی طور پہ؟ میں یونین کونسل بنگوئی اور ڈنڈالا سے میرا تعلق ہے، تنویر الیاس صاحب کے گاؤں سے میرا تعلق ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ جو کھڈ بازار اور یہ جو ٹائیں اور اس طرف یہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے قبل بھی سردار قیوم صاحب کے دور میں، سردار عتیق صاحب کے دور میں، اور اس عہد میں بھی مختلف جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ پروٹیسٹ ہوتے رہے. اور دوسری بات میں یہاں پہ جو کلیئر کر دوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے یہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی رول نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عوامی جو ہے وہ پروٹیسٹ تھا، کیونکہ عوام جو ہے وہ تنگ تھیں. 15 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور اس لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں یہ سارے لوگ مل کے پانڈیولہ میں پروٹیسٹ ہوا، جنڈالہ میں ہوا، جنڈاٹھی میں ہوا، باغ میں ہوا، ارجا میں ہوا، یہ سارا پورا ایریا ان لوگوں نے بلاک کیا ہوا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ تنویر الیاس صاحب کا یہ آبائی گاؤں ہے، 5 سے 6 دن یہاں پہ پروٹیسٹ رہا، کوئی ٹریفک نہیں چلی، اور وہ اپنے گاؤں تک بھی نہیں گئی. اور وہاں پہ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جا کے یہ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ بنیادی طور پہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی 4000 میگا واٹ ہماری بجلی یہاں سے ہم پیدا کرتے ہیں، منگلا ہو گیا اور باقی جتنے ڈیم ہیں، تو 350 میگا واٹ ہماری ضرورت ہے، ہماری لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ یہ ان کا ایک نقطے پہ یہ پروٹیسٹ تھا. اور انہوں نے ڈریگ کر کے تو اس کو لے آئے کہ یہاں پہ یہ نیشنلسٹ ہیں اور را فنڈڈ ہیں اور یہ ہیں. یہ پیورلی ایک عوامی جو ہے وہ احتجاج تھا. اور اس کو انہوں نے، دوسری بات یہ ہے کہ ظفر آباد میں جو انہوں نے جے کے ایل ایف پہ جو ہے وہ تشدد کیا، اس کا بھی کوئی جواز نہیں تھا. وہ وہاں پہ آبزرورز کے سامنے جا کے، یو این آبزرورز کے سامنے جا کے کوئی یادداشت پیش کرتے، کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے اوپر بھی تشدد کرنا بنیادی طور پہ جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی غلط کیا، اور اس کا کوئی جواز نہیں تھا. یہ چیزوں کو ایسے ڈریگ کر کے لے جاتے ہیں، اور ان کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ جب ان کی کوئی گڈ گورننس نہیں ہے اور کوئی ان کو، وہ تو یہاں پہ جب کل ہم اس مختلف جو ہے وہ اسپیس میں بھی تھے تو ان کی حالت یہ ہے کہ 48 گھنٹے یہ سوئے رہتے ہیں، پرائم منسٹر کا پتہ ہی نہیں ہوتا پرائم منسٹر ہے کدھر. تو اب یہ ہے کہ ان کی اپنی ایجنسی کی رپورٹیں ہیں، یہ کسی اور کی نہیں ہے، اس لیے ڈریگ نہ کیا جائے. یہ تنویر الیاس صاحب کے بالکل ایڈجسنٹ یہ گاؤں ہیں، یہ علاقہ انہی کا ہے. ان کو آ کے نہ کوئی ان کا منسٹر آیا، نہ وہ خود آئے. 5-6 دن وہاں پہ روڈ بند رہی، اور پھر جا کے انہوں نے جو ہے وہ نیشنلسٹوں پہ اپنا غصہ نکالا. اس کا کوئی جواز نہیں تھا. ان کو فوری معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے جو لوگ ہیں 6 دن وہ بھوکے پیاسے وہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے، اور انہوں نے اپنا احتجاج 15 دن کے لیے مؤخر کیا. 15 دن کے بعد پھر یہی پرابلم ہوگا، پھر یہی روڈ بندیں ہوگی، پھر یہاں پہ جو ہے وہ پھر یہی احتجاج ہوگا. اس لیے اس کا کوئی یہ سولوشن نہیں ہے. اس کو ڈریگ کر کے تو نیشنلسٹوں کی طرف لے آئے تاکہ ہم یہاں پہ کہیں کہ یہ را فنڈڈ لوگ ہیں، اور تاکہ یہ کل احتجاج نہ کر سکیں. یہ اپنے رائٹ بہت شکریہ ساجد صاحب تھینک یو سو مچ. میں صرف اس لیے میں باقی جو کسی دوست کو موقع نہیں دے رہا، اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، لاسٹ کپل منٹ ہیں. میں عرفان صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ رسپانس دے دیں جلدی سے، کوئکلی، اور پھر ہم اس کو اختتام کریں گے. جی بس میں ڈاکٹر وہ محمود صاحب کی بات سے شروع کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں اگر عارف شاہ صاحب کی قبر پہ گیا تو میرا رائٹ ہے. بالکل سر، آپ 10 دفعہ آئیں، ڈیفینیٹلی آپ کا پورا رائٹ ہے. اور میں تو یہ ظاہر، اور ہر کشمیری کی ایک خواہش ہے، میری اپنی ایک خواہش ہے کہ میں بھی جب دنیا سے وفات پا جاؤں تو میری قبر بھی کشمیر میں ہی ہو. اور آپ کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف دوسروں کی قبروں پہ دعا کے لیے آئیں، بلکہ آپ کا مزار بھی آزاد کشمیر میں ہو، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں آپ کو بھی دعائیں دے سکیں. تو بہرحال دوسرا جو آخری جو بات سر نے کی کہ جو بنگوئی سے جن کا تعلق ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. ظاہر ملاقات ہماری کبھی نہیں ہے، لیکن